تو فرمایا تب تک تمہاری زندگیوں میں خیر نہیں آئے گا جب تک تم مومن نہیں بن جاتا، جب تک تیرے دل میں ایمان نہیں آ جاتا۔ یہ ایمان کب آتا ہے، ایمان کیسے آتا ہے؟ اسی دھوکے میں مسلمان رہا کہ اگر ہم لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے تو دلوں میں ایمان آ جائے گا، اور ہم اسی خیال میں رہے کہ محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کہہ لیں گے تو ہمارے دل میں ایمان آ جائے گا۔ ایک ایمان لسانی ہوتا ہے، ایک ایمان قلبی ہوتا ہے۔ کیا تمہارے دل میں ایمان قلبی ہے کہ نہیں؟ کہ مولانا ایمان قلبی کیا ہے؟ میں نے کہا سارے اعمال کا دار و مدار یہ قلب ہے۔ جب تک قلب پاک نہیں ہوتا تب تک تمہارا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، چاہے ہزاروں مجلسیں سن لو، چاہو ہزاریں مجلسیں پڑھ لو، چاہو ہزار سجدے کر لو۔ کیا شیطان نے کم سجدے کیے تھے؟ کیا شیطان نے کم نمازیں پڑھی تھیں؟ پہلے تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ فلاں بندہ نمازی بن جائے، فلاں تہجد گزار بن جائے، خاتون جو ہے وہ باحجاب بن جائے، لیکن آج کا معاشرہ دیکھ رہے ہیں واقعاً کلام اہل بیت صدق ثابت ہوتا ہے کہ نماز پڑھنا معیار نہیں ہے، روزہ رکھنا معیار نہیں ہے۔ اللہ نے شرط لگا دی انما یتقبل اللہ من المتقین۔ ایسے نمازی کا فائدہ کیا جو نماز تہجد پڑھے پر باپ اس سے ناراض ہو؟ ایسے خاتون کے حجاب کا فائدہ کیا جو حجاب کرے لیکن شوہر کو راضی نہ کر سکے؟ ایسے باپ کا فائدہ کیا جو اولاد کے حقوق کو ادا نہ کر سکے؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، صرف نماز پڑھنا نہیں۔ فرما انما یتقبل اللہ من المتقین، نماز بھی اس کی قبول ہوتی ہے جو بندہ متقی ہوتا ہے، عبادت بھی اس کی قبول ہوتی ہے جو صاحب تقوی ہوتا ہے۔ کہ مولانا تقوی ہے کیا؟ کیا تقوی نماز کا نام نہیں؟ کیا تقوی خمس کا نام نہیں؟ کیا تقوی نماز تہجد کا نام نہیں؟ کئی اوقات تو کرتا ہے لیکن عادت کی بنیاد پہ کرتا ہے، عبادت کی بنیاد پہ نہیں کرتا۔ کیا طالبان نماز نہیں پڑھتے؟ کیا یہ آج کے مسلمان نماز نہیں پڑھتے؟ کیا گلے کاٹنے والے نماز نہیں پڑھتے؟ سارے نماز پڑھتے ہیں، شاید ہم اور آپ سے زیادہ نمازیں پڑھتے ہوں، لیکن اللہ کہتا ہے میں نمازوں کے وزن کو نہیں دیکھتا، میں نمازوں کی کیفیت کو دیکھتا ہوں۔ میں کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، میں کوالٹی کو دیکھتا ہوں۔ ہو سکتا ہے تو 100 تسبیحیں اللہ اللہ کی پڑھ لے، لیکن اس اللہ اللہ کہنے میں تمہارے وجود میں کوئی کیفیت پیدا نہ ہو۔ لیکن ایک اللہ کا نام صرف ایک بار بندہ لے لیکن اس کے وجود میں کیفیت پیدا ہو جائے۔ یہ کیفیت کب پیدا ہوتی ہے؟ دیکھیے معاشرہ لفظوں میں جکڑا ہوا ہے، مسلمان لفظوں میں پھنسا ہوا ہے۔ جب تک ہم مفاہیم کو ان کی تہ تک نہیں سمجھتے تب تک ہمارے وجود میں ایمان اجاگر نہیں ہوتا۔ آج ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، اس کی تشریح میں کل چلا جاؤں گا۔ آج تک آپ نے خود سے پوچھا کہ انسان کیا ہے؟ ہمارے استاد اخلاق کہتے تھے آج تک لوگ یہی کہتے ہیں انسان کیا ہے، انسان کیا ہے۔ اور علم لاجک میں اور علم منطق میں جب انسان کی تعریف کی جاتی ہے تو تعریف یہ ہوتی ہے الانسان حیوان ناطق۔ انسان کی تعریف یہ ہے کہ انسان ایک ایسا حیوان ہے جو بولتا ہے، انسان ایک ایسا حیوان ہے جو سوچتا ہے، انسان ایک ایسا حیوان ہے جو تصور کرتا ہے۔ آج کل کے جو نئے علماء ہیں انہوں نے اس تعریف کو رد کر دیا کہ سوچتے تو حیوان بھی ہیں، تصور تو حیوان بھی کرتا ہے۔ اگر انسان کی تعریف یہ ہے کہ انسان بولتا ہے تو بولتا تو طوطا بھی ہے۔ فرق یہ ہے طوطا، کوئی طوطا 2000 ورڈ بولتا ہے، کوئی 5000 ورڈز بولتا ہے، انسان انلمیٹڈ ورڈز میں باتیں کرتا ہے، تو بولتا تو وہ بھی ہے۔ کہ یہ نہیں کہو کہ انسان کیا ہے، پہلے یہ سوچو انسان کیا نہیں ہے، پھر نکل کے آئے گا یہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ بولتے ہو ٹیشو کیا ہے، یہ بھی ایک تعریف ہو سکتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ یہ سوال کرتے ہو کہ یہ ٹیشو کیا نہیں ہے۔ جب ان نہیں کو سمجھو گے پھر تجھے وہ جو ہے وہ سمجھ میں آئے گا۔ ایک مرتبہ میں یہ بولتا ہوں اللہ کیا ہے، ایک مرتبہ یہ بولتا ہوں اللہ کیا نہیں ہے۔ اللہ نے نہیں سے شروع کیا، کہا لا الہ الا اللہ، پہلے تولا نہیں، پہلے تبرہ، پہلے نہیں ہے پھر ہاں ہے، پہلے لعنت ہے پھر سلام ہے۔ اگر تجھ میں نہ کہنے کی نہ سمجھنے کی استطاعت نہیں ہے تو ہاں کو بھی نہیں سمجھ سکتا۔ مجلس میں آنا تولا ہے لیکن دل صاف کر کے آنا یہ تبرہ ہے۔ حسین کا نام لینا یہ تولا ہے لیکن ایسی زبان سے لینا
جس زبان نے کبھی حسین کی نافرمانی نہ کی ہو یہ تبرہ ہے. جب تک نا کو نہیں سمجھو. اب یہ کلاس تو نہیں ہے آپ لوگوں کے ہاتھ میں کاغذ اور پین ہو، کیونکہ کچھ مجلسیں عوامی اور کچھ مجلسیں علمی ہوتی ہیں. صرف میں سوال آپ کے ذہنوں میں چھوڑ رہا ہوں، گھر جا کے کاغذ و قلم اٹھا کے، چلو وہ بھی نہیں تو موبائل تو ہر کسی کے پاس ہے، یہ سوال کرنا شروع کر دیں کہ انسان کیا نہیں ہے. اس کے بعد ایک نکھار آئے گا کہ آپ کو پتہ چلے گا میں ہوں کیا. ہم غلطی اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا ہیں. جب ہمیں علم نہیں ہے ہم کیا ہیں تو ظاہر ہم اس بدن سے کون سا کام لیں گے؟ ہم غلط ہی کام لیں گے نا. جب آپ کو پتہ چل جائے کہ ٹیشو بنا کس چیز کے لیے، جب آپ کو پتہ ہی نہ ہو یہ کس مقصد کے لیے بنا ہے، گلاس کس مقصد کے لیے بنا ہے، کائنات میں چھوٹی سی چھوٹی چیز بنتی ہے وہ کسی مقصد کے لیے ڈیزائن کی جاتی ہے. ایک مرتبہ یہ پورا مجمع اس ٹیشو کے ڈبے کو دیکھ رہا ہے لیکن سوچ نہیں رہا. قرآن کہتا ہے نہ سوچنے والے انسان نہیں ہیں. غور کرنے والا انسان نہیں ہوتا جو غور نہ کرے، جو فکر نہ کرے. لیکن ایک مرتبہ آپ صرف ٹیشو کو دیکھو، ایک نگاہ میں کیا نظر آئے گا؟ ایک نرم کاغذ کا ٹکڑا، نیچے ایک سخت پاکٹ ہے، اس پہ چند کلر ہیں، ریڈ ہے، بلیک ہے، وائٹ ہے، یہ نظر آئے گا. لیکن ایک مرتبہ غور سے سوچو یہ ٹیشو ہے کیا، یہ آیا کہاں سے، اسے ڈیزائن کس نے کیا، یہ بنا کہاں سے، یہ کہاں سے اس نے جنم لیا ہے. جب ایک مرتبہ سوچنا شروع کر دو گے تو لاکھوں چیزیں تمہارے ذہن میں آنا شروع ہو جائیں گی. یہ چھوٹا سا ڈیزائن جو ٹیشو کے ڈبے پر ہے کہ ایسے ہی بن گیا. جب سوچو گے اس کے پیچھے ایک پوری ڈیزائنر کی ٹیم ہے جس نے اس کو ڈیزائن کیا تاکہ دیکھنے والے کو ڈبا اچھا لگے. اس کے فونٹ میں بڑی دقت کی گئی تاکہ پڑھنے والے کو یہ فونٹ اچھے لگیں. اس کے ٹیشو کے ڈیزائن میں بھی بڑی زحمت کی گئی تاکہ یہ ٹیشو نرم ہو، ملائم ہو، تھوڑی سی خوشبو بھی ہو. جب پسینہ صاف کیا جائے تو ٹیشو کے ٹکڑے ٹکڑے انسان کے بدن پہ نہ آئیں. یہ ٹیشو اس کے پورے پسینے کو اپنے وجود میں کیا کر لے؟ جذب کر لے. ایک چھوٹا سا ٹیشو کا ڈبا جب آپ کی نگاہوں کے سامنے آتا ہے، جب بغیر سوچے دیکھتے ہو تو کوئی رزلٹ نہیں ملتا. لیکن جب غور و فکر کرتے ہو یہ ٹیشو کا ڈبا صرف ٹیشو کا ڈبا نہیں ہوتا، اس کے پیچھے انسانوں کی پوری ٹیم ہوتی ہے. ایک ڈیزائنر ہوتا ہے، ایک پرنٹنگ مشین کے پیچھے لوگ لگے ہوتے ہیں، کارخانے میں کئی سینکڑوں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جب غور و فکر کرتے ہو تو صرف چیز تک نہیں پہنچتے، اس چیز کے بنانے والے تک پہنچ جاتے ہو.